اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عنوان ہے سورہ فاتحہ، یعنی اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب کیوں ہے؟ فاتحۃ الکتاب کا معنی ہے آغاز کتاب کرنے والے۔ مختلف روایت جو نبی اکرم سے نقل ہوئی ہے ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ حضرت کے زمانے میں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یہیں سے دنیا اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف فکر کا دریچہ کھلتا ہے، اور وہ ہے جمع قرآن کے بارے میں۔ ایک گروہ میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم کے زمانے میں منتشر و پراکندے صورت میں تھا، یعنی بکھرا ہوا تھا، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا۔ لیکن فاتحۃ الکتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے زمانے میں اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا، اور اسی سورہ حمد سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، ورنہ یہ کوئی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت تو نہیں ہے جو یہ نام رکھا جائے، اور نہ ہی اس سورہ کے لیے فاتحۃ الکتاب نام کے انتخاب کے لیے کوئی دوسری دلیل موجود ہے۔ بہت سے دیگر مدارک بھی ہماری پیش نظر ہیں جو اس حقیقت کے معید ہیں، یعنی گواہ ہیں کہ قرآن مجید بصورت مجموعہ جس طرح ہمارے زمانے میں موجود ہے اسی طرح پیغمبر اکرم کے زمانے میں آپ کے حکم کے مطابق جمع ہو چکا تھا۔ ان میں سے چند ہم پیش کریں گے۔ علی بن ابراہیم نے حضرت امام صادق سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن ریشم کے ٹکڑوں یعنی کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے، اسے جمع کر دوں۔ اس پر حضرت علی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں یعنی زرد رنگ کے کپڑے میں جمع کیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ اہل سنت کے مشہور مؤلف حاکم نے کتاب مستدرک میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کے خدمت میں قرآن کے پراکندے ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی اکرم کی رہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے تھے، لیکن پھر بھی یہ تحریریں متفرق تھیں، چنانچہ پیغمبر اکرم نے علی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں۔ اب آپ ہمیں اسے ضائع کرنے سے ڈراتے تھے۔ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قرآن رسول کے زمانے میں اسی حالت میں اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا، اور ابن عساکر نے شعبے سے یہ نقل کیا ہے کہ انصار میں سے 6 افراد نے قرآن کو پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا تھا۔ قتادہ ناقل انہوں نے کہا کہ میں نے انس سے سوال کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں کس شخص نے قرآن جمع کیا تھا؟ اس نے کہا 4 افراد نے، جو سب کے سب انصار میں سے تھے، ابی بن قعب، معاذ، زید بن ثابت اور ابو زید۔ ان کے علاوہ بھی روایات ہیں جن کا ذکر کرنا طول کا باعث ہوگا۔ بہرحال یہ احادیث جو شیعہ و سنی کتب میں موجود ہیں ان سے قطع نظر اس سورہ کے لیے فاتحۃ الکتاب نام کا انتخاب اس موضوع کے اس بات کا زندہ ثبوت ہے۔